کتاب مقدس میں سے گنتی کے 31ویں باب کی تلاوت۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، مدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے، اس کے بعد تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ مدیانیوں پر حملہ کریں اور مدیانیوں سے خداوند کا انتقام لیں، اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ 1000 آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجنا۔ سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ 1000 کے حساب سے 12000 مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے۔ یوں موسیٰ نے ہر قبیلے سے 1000 آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا، اور الیعزر کاہن کے بیٹے فنہاس کو بھی جنگ پر روانہ کیا، اور مقدس کے ظروف اور بلند آواز کے نرسنگے اس کے ساتھ کر دیے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا۔ اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا کو بھی، جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے، جان سے مارا، اور باور کے بیٹے بلام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا، اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھاونیوں کو آگ سے پھونک دیا۔ اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر، کیا انسان اور کیا حیوان، ساتھ لیے، اور ان اسیروں اور مال غنیمت کو موسیٰ اور الیعزر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکرگاہ میں لے آئے جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے مواب کے میدانوں میں تھی۔ تب موسیٰ اور الیعزر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکرگاہ کے باہر گئے، اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا، اور ان سے کہنے لگا، کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں؟ دیکھو، انہی نے بلام کی صلاح سے فغور کے معاملے میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو، اور تم 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر ہی ڈیرے ڈالے پڑے رہو، اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوا ہو، وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو 30 دن اور 7ویں دن پاک کرے۔ تم اپنے سب کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا۔ اور الیعزر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتر اور لوہا اور رانگا اور سیسا، غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا۔ تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا، اور تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا، تب تم پاک ٹھہرو گے۔ اس کے بعد لشکرگاہ میں داخل ہونا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ الیعزر کاہن اور جماعت کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں، اور لوٹ کے اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے، اور دوسرا حصہ جماعت کو دے، اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداوند کے لیے، خواہ آدمی ہو یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، ہر 500 پیچھے ایک کو حصہ کے طور پر لے۔ انہی کے نصف میں سے اس حصے کو لے کر الیعزر کاہن کو دینا، تاکہ یہ خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے، اور بنی اسرائیل کے نصف میں سے خواہ آدمی ہو یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، یعنی سب قسم کے چوپایوں میں سے 50 پیچھے ایک ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا، اور جو کچھ مال غنیمت جنگی مردوں کے ہاتھ آیا تھا اسے چھوڑ کر لوٹ کے مال میں 6,75,000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 72,000 گائے بیل اور 61,000 گدھے، اور نفوس انسانی میں سے 20,000 ایسی عورتیں جو مرد سے ناواقف اور اچھوتی تھیں۔ اور لوٹ کے مال کے اس نصف میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، جن میں سے 675 بھیڑ بکریاں خداوند کے حصہ کے لیے تھی، اور 36,000 گائے بیل تھے جن میں سے 72 خداوند کے حصے کے تھے، اور 30,500 گدھے تھے جن میں سے 61 گدھے
खुदावंद के हिस्से के थे और नफूस इंसानी का शुमार 16,000 था, जिनमें से 32 जाने खुदावंद के हिस्से की थी। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक उस हिस्से को जो खुदावंद की उठाने की कुर्बानी थी अलीएज़र काहिन को दिया। अब रहा बनी इसराइल का निस्फ हिस्सा जिसे मूसा ने जंगी मर्दों के हिस्से से अलग रखा था। सो इस निस्फ में भी जो जमायत को दिया गया 3,37,500 भेड़ बकरियां थीं और 36,000 गाय बैल और 30,500 गधे और 16,000 नफूस इंसानी। और बनी इसराइल की इस निस्फ में से मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक क्या इंसान और क्या हैवान हर 50 पीछे एक को लेकर लावियों को दिया जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफजत करते थे। तब वो फौजी सरदार जो हजारों और सैकड़ों सिपाहियों के सरदार थे मूसा के पास आकर उससे कहने लगे कि तेरे खादमों ने उन सब जंगी मर्दों को जो हमारे मातहत हैं गिना और उनमें से एक जवान भी कम न हुआ। सो हम में से जो कुछ जिसके हाथ लगा यानी सोने के जेवर और पाजेब और कंगन और अंगूठियां और मुंदरे और बाजूबंद ये सब हम खुदावंद के हदिया के तौर पर ले आए हैं ताकि हमारी जानों के लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। चुनाचे मूसा और अलीएज़र काहिन ने उनसे ये सब सोने के घड़े हुए जेवर ले लिए और उस हदिये का सारा सोना जो हजारों और सैकड़ों सरदारों ने खुदावंद के हजूर गुजराना वो 16,750 मिस्काल था, क्योंकि जंगी मर्दों में से हर एक कुछ ना कुछ लूट कर ले आया था। सो मूसा और अलीएज़र काहिन उस सोने को जो उन्होंने हजारों और सैकड़ों के सरदारों से लिया था खैमा इज्तिमा में लाए ताकि वो खुदावंद के हजूर बनी इसराइल की यादगार ठहरे। आमीन।